گفتگو اگر وہ میٹھے عمل کے مطابق نہیں بن رہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ میٹھا تو ہے لیکن مجھے میٹھا کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک آدمی کو آپ برفی دیں، ایک آدمی کو آپ گڑ دیں، ایک آدمی کو آپ چینی دیں، ایک آدمی کو آپ جلیبی، آپ گلاب جامن، رس بھری، تو وہ کہ یار یہ تو کڑوی چیز ہے۔ آپ نے مولانا کیا کڑوی چیز میرے منہ میں دے دی ہے؟ بھائی یہ میٹھی چیز ہے، برفی ہے، گلاب جامن ہے، لڈو ہے، جلیبی ہے، یہ تو بہت زبردست گڑ ہے، یہ چینی ہے۔ وہ کہتا ہے نا نا نا، کہاں چینی، کہاں گڑ، کہاں میٹھی چیز، یہ تو بہت کڑوی ہے۔ آپ سوچیں گے یار ہو سکتا ہے ان میں کڑواہٹ ہو، چلو دو چار آدمی اور چکھ کے دیکھیں، سب کہہ رہے ہیں یار بہت میٹھی ہے، زبردست ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو پھر آپ کہیں گے بھائی اس کو کوئی رولا ہے۔ چلو حکیم کے پاس چلا گیا، حکیم صاحب نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی بس آپ نبض دیکھیں، مجھے تو ہر میٹھی چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے نبض دیکھا، نبض کو دیکھنے کے بعد اس نے آنکھیں دیکھی، زبان نکال کے دکھاؤ، اس نے رنگت کو چیک کیا، کہتا ہے کہ اس کے جگر کے اندر خون پیدا نہیں ہو رہا، صفرا پیدا ہو رہا ہے، اس کے معدے میں صفرا کی زیادتی ہو چکی ہے، خون میں صفرا اس کا شامل ہے، جس کی وجہ سے زبان کا ذائقہ بدل گیا، کڑوا اور بہت ساری کڑواہٹ محسوس ہے اس کو۔ تو بھائی پھر کیا کریں؟ اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اور کیا کرنا پڑے گا؟ جب تک جگر اس کا کڑواہٹ بنانا نہیں چھوڑے گا، اس کی زبان کا ذائقہ نہیں بدل سکتا، علاج کرو۔ تو پھر آپ کو میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، جب ہم مانتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حسین ہے، اور میں اپنے وجود کے حسن و جمال کے لیے نہ وہ شکل اختیار کروں، نہ ویسے کپڑے پہنوں، نہ میرے بال ویسے ہو، نہ میری چال ویسے ہو، نہ میری ڈھال ویسے ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں عملی طور پر تو میں اس کو حسین نہیں سمجھ رہا نا۔ اگر حسین آقا کے طریقے کو سمجھتا تو میں اس طریقے کو اپنے وجود پہ لے آتا کہ میں بہت حسین بن جاؤں، بہت خوبصورت بن جاؤں، حسن و جمال کا میں منبع بنوں، تو پھر میں اس طریقے کو اپنے وجود پہ لے آتا نا۔ میں نے تو وجود پہ اس کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر کمزوری ہے، عملی طور پر میں اس کو تسلیم نہیں کر رہا، عملی طور پر مجھے یہ میٹھا محسوس نہیں ہو رہا، عملی طور پر یہ بہترین محسوس نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستو جب عملی طور پر میٹھی اور محبوب اور بہترین چیز مجھے میٹھا محسوس نہ ہو، بہترین نہ لگے، عمدہ ترین اور خوشنما نہ لگے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روحانی بیمار ہوں نا۔ اگر روحانیت بیمار ہو تو پھر کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے، روحانیت بیمار ہو تو پھر 4 مہینے جماعت میں لگانا پڑتے ہیں، پھر بستر اٹھا کے رائمنڈ جانا پڑتا ہے، پھر کسی عالم نیک صالح آدمی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر کسی مدرسے کی آگ کے اندر دین پڑھنا پڑتا ہے۔ بلکہ میں بڑی جرأت اور دلیری سے کہتا ہوں، اگر کسی کو پاک نبی کا طریقہ جو میٹھا بہترین خوشنما ہے وہ میٹھا عملی محسوس نہیں ہو رہا، آؤ میں اس کو دعوت فکر دوں گا، 4 مہینے کے لیے بستر اٹھا کے جماعت میں چلا جائے، اگر 4 مہینے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس کو میٹھا طریقہ میٹھا نہ لگے، واپس آنے کے بعد اگر داڑھی سجی ہوئی نہیں، ٹوپی سر پہ نہیں ہے، بال سنت کے مطابق نہیں ہے، لباس لمبا لمبا نصف بجلی تک نہیں آ رہا، شلوار ٹخنوں سے اوپر آپ کو نظر نہیں آتی، حیا آنکھ میں پیدا نہ ہو، شرم و حیا پیدا طبیعت پہ نہ ہو، 5 وقت کا صف اول کا نمازی نہ بنے، حرام کھانے سے پرہیز نہ کرے، آپ مجھے پکڑ لیں۔ اور جب 4 مہینے اس نے پیسہ خرچ کیا، مال ضائع کیا، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر کسی آدمی کو 4 مہینے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس کی بیماری دور نہ ہو، تو 4 مہینے کا خرچہ میں گزارش یہ ہے کہ بیمار آدمی کا علاج تو ٹھیک ہونا۔ اول لوگوں کو تشخیص نہیں ہوتی، تشخیص ہو جائے تو پھر علاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں تشخیص بھی صحیح ہو رہی ہے اور علاج بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں، الحمدللہ۔
कितने ऐसे लोग होंगे चिल्ला 4 महीने लगा के आए दाढ़ी, कितने ऐसे लोग होंगे मदरसों में पढ़े नमाज के पाबंद हो गए, कितने ऐसे लोग होंगे नेक और या अल्लाह की खिदमत में रहे और जिंदगी सुधर गई। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, जिसको मीठा तरीका मीठा ना लगे, जिसको हुस्न जमाल अपने वजूद पे सजाना अच्छा ना लगे, वो रूहानी बीमार है। रूहानी बीमार को अपना इलाज करना चाहिए। और एक अफसोस की बात अर्ज करूं, जिस आदमी की जबान का जायका खत्म हो गया, आपने उसको गुड़ दिया, वही जायका, आपने उसको मुसब्बिर कड़वी दवाई होती है वो दी, वही जायका, आपने उसको रूह अफ़ज़ा का शरबत दिया गिलास भरा हुआ, वही जायका, और आपने अगर उसको जनाब जी एक नीम को कूट पीस के उसका पानी निचोड़ के दिया, वही जायका, पनीर को भगो के वही पानी पिलाया, वही जायका। वो कहता है कोई फर्क ही नहीं है, ना बेर के अंदर और ना नीम के उस जनाब छोटे से फल के अंदर कोई फर्क नहीं है, वो जैसा ये जैसा। वो परेशान है हकीम साहब के पास, भाई शुएब साहब के पास, हजरत मेरे आप तबीयत को चेक करें कि मैं तो बीमार हूँ, मेरी जबान का जायका ही खत्म हो गया। एक आदमी को नजर नहीं आ रहा, 10 और 20 रुपए का फर्क पता नहीं चलता, 100 और 50 का फर्क पता नहीं चल रहा, 500 और 1000 का फर्क पता नहीं चलता। वो हकीम साहब डॉक्टर, मुल्क के डॉक्टर बड़े बड़े छान मारेगा कि मेरी नजर को क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और अगर किसी आदमी को खुशबू और बदबू के अंदर फर्क खत्म हो जाए, उसकी हिस्स खत्म हो गई, वो परेशान है, कभी उधर भागेगा कभी इधर भागेगा। अफसोस की बात तो ये है आज लोगों की हिस्स खत्म हो जाती है। उसको पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन उम्दा तरीन हसीनो जमील और मीठा तरीन अमल और दुनिया के रस्मो रिवाज का फर्क खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन उसको कोई परेशानी की बात नहीं ना मेरे दोस्तों। जैसे दुनिया की अमराज का मरीज वो परेशान है, और जब तक सेहत ना आए परेशान है, तो जिसको रूहानी तौर पर बीमारी हो, सुन्नत अमल रस्म और रिवाज का फर्क, पाक नबी का बेहतरीन अमल, बिदात और खराफात का फर्क, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन और मुनव्वर अमल और इंसान को अपनी बनाई हुई बातों का फर्क समझ नहीं आ रहा, उसको तो परेशान होना चाहिए था, उसको तो अपने लिए फिक्रमंद होना चाहिए था। अगर दुनिया का फर्क खत्म हो गया, जबान का तो फिर क्या हुआ, पेट तो फिर भी भर रहा है ना। अगर नाक की हिस्स खत्म हो गई कोई फर्क नहीं है, आंखों की बिनाई चली गई कोई फर्क नहीं है। जिंदगी जब तक है ये आदमी जिंदा रहेगा, खाएगा पिएगा जिंदगी गुजारेगा, लेकिन जिसकी ईमानी हिस्स खत्म हो गई, जिसको सुन्नत और रस्मो रिवाज का फर्क पता नहीं चल रहा, जिसकी ईमानी हिस्स खत्म हो गई, जिसको सुन्नत और बिदअत का फर्क नहीं चल रहा पता, जिसको सुन्नत और जनाब अपनी बनाई हुई नई नई चीजों का फर्क समझ नहीं आ रहा, इसको ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए था कि मेरे ईमान का क्या बनेगा, मेरी आखिरत का क्या बनेगा, मेरी कब्र और हशर का क्या बनेगा। बड़े अफसोस की बात है, मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ। एक आदमी अपने बाप के साथ तलखी से पेश आता है, दोस्त को बड़ी खुशनुमाई और बड़ी जनाब की मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहा है। अब आप बताएं ये रूहानी तौर पर बीमार है या नहीं। बाप को जो जन्नत का दरवाजा था वो ऐसे देखता है जैसे दुश्मन, और दोस्त जिसके लिए कोई इतनी बड़ी बात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, उसके लिए इतनी नरमी, इतना प्यार की गुफ्तगू, इतना उसके लिए वक्त। अल्लाह अकबर कबीरा। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है, तू चाहे तो इसको बाकी रख, तू चाहे तो इसको तोड़ दे। मेरे दोस्तों एक असल था, एक काम नकल था, नकल को इतनी अहमियत और असल की तरफ तवज्जो ही नहीं। माँ बाप की कदर बहुत बड़ी चीज थी, दुनियादारों की कदर
بیٹھا ہے، پھر پوچھتا ہے بیٹا یہ فلاں ہے، پھر پوچھتا ہے بیٹا یہ فلاں بیٹھا ہے، پھر پوچھتا ہے ابا یہ کیا، بیٹا یہ فلاں ہے۔ اور اگر وہی باپ بڑھاپے میں ایک دفعہ بھی بات پوچھ لے، ساڑھی زبان چاہتے تو سیر کے کھاتی بیٹھی، اور پاپا تیرا دماغ تو نہیں چٹ ہو گیا، اور پھول بکنا شروع کر دیا تو نے، چپ کر کے بیٹھ۔ ہاں یہی باپ تھا جس نے 10 مرتبہ جواب دیا، آج اس باپ کو ایک مرتبہ بھی بیٹا محبت سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ بیماری کا اتنا اثر، روحانی بیماری اتنا طبیعت پہ آئی کہ اصل اور غلط کا، صحیح اور غلط کا فرق ہی مٹ گیا، اصل اور نقل کا فرق ہی ختم۔ کیوں بھائی؟ میرے دوستو، روحانی فکر کریں ہم، اپنی جسمانیت کی فکر کرنے والے، بخار ہے تو پیناڈول، ڈسپرین، حکیم صاحب، شربت کھانسی ہے تو ایسی فائل، فلاں شربت، فلاں شربت، فلاں دیسی دوا، فلاں دوا۔ او بھائی روحانیت بیمار ہے تو کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ زیادہ پریشانی کی بات تھی، جسم اگر بگڑ گیا زیادہ سے زیادہ موت ہے، اور اگر روحانیت تباہ ہو گئی تو پھر جہنم راستہ بنے گا، جہنم ٹھکانہ جا کے بنے گا۔ نہ میرے دوستو، جہنم بہت بیسا اللہ کریم نے اس کو بنایا ہے، بڑا برا قرار دیا ہے، اور اس کو بہت برا ٹھکانہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہم سب کو اپنی روحانیت کی فکر کرنی ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز القدر ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے آخرت کی روحانیت کی فکر کیوں نہیں، یہ میری حس کیوں مر گئی، مجھے یہ کیوں محسوس نہیں ہو رہا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا، اور میں نے دنیا کے رسم و رواج کو کیسا بنا دیا۔ آج اتنا لوگوں نے روشن کیا، ملمع سازی کی، رنگ کر دیا دنیا کے رسم و رواج کو، دنیا کی جناب جی چیزوں کو اتنا بہترین میک اپ کر دیا کہ میں آج یہ پریشان ہو گیا، مجھے یہ فرق محسوس نہیں ہوا یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ نہ میرے دوستو، جتنا مرضی رسم و رواج کو میک اپ کر کے خوبصورت بنا کے زبردست بنا کے اس کو حسن و جمال والا بنا کے پیش کر دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ حقیقی حسن و جمال اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں رکھا ہے، حقیقی حسن و جمال میرے پاک نبی کے طریقہ مبارک میں ہے، دنیا کے رسم و رواج میں نہیں ہے، دنیا کی خرافات میں نہیں ہے، دنیا کے نئے نئے کاموں میں نہیں ہے۔ رسم و رواج کو کبھی نہ اپنائیں، چاہے وہ مثل سورج روشن کیوں نہ ہو کے آئے، میرے لیے فقط نور اور روشنی حضور کے طریقہ میں۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میری آنکھ، میں ہوں بھی غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، تو میری آنکھ کسی اور کے عمل کے اندر حسن دیکھے ہی کیوں ہوں؟ میں کیوں حسن دیکھوں کسی اور کے عمل کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حسن و جمال کے بعد کہیں اور دیکھنے کی حاجت ہی کیا ہے مجھے؟ نہ میرے دوستو، ساری کائنات میں اللہ نے محبوب ایک بنایا اور اس کے عملوں کو بھی محبوب قرار دیا۔ کائنات میں اللہ کا کوئی محبوب اور پیارا بننا چاہتا ہے، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اسے نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس محبوب کی ادا کو اپنے لیے حرص جاں سمجھے، اپنے لیے پسند کرے، خوبصورت سمجھے، اپنے لیے بہترین، حسین اور محجبین سمجھے، بس اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خدا کی محبت، قرب حاصل کرنے کا فقط ایک ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنے وجود پہ جگہ دے، لباس، شکل، صورت، چال ڈھال، زندگی گزارنے کا طرز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکھے۔ صحابہ کو دیکھیں کیا
صحابہ تھے، اللہ نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد دیے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص مسجد پہ منبر پہ بیٹھ کے واز کر رہا، دونوں ہاتھ ہلا رہا ہے، دونوں ہاتھ سے تقریر کے اندر اشارے کر رہا۔ صحابی کہنے لگا قبح اللہ ہاتین الجدین، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر بیان کے اندر ایک اشارے والی انگلی اٹھاتے بغیر نہیں دیکھا، آپ نے جب بھی اشارہ فرمایا ایک شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔ میرے دوستو، دین ان کو دیکھو جن لوگوں نے دین پہ قربانی دی، اتنی پاک نبی کی تابعداری، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مر مٹنا، اتنا حضور کی ادا کے ساتھ محبت اور الفت والا تعلق کہ کائنات کے کسی عمل کو بہتر نہیں سمجھتے، عمل وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میرے آقا کی ادا ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا مبارک سے ہٹ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز اچھی اور پسند اور بہتر اور محبوب نہ لگے۔ آپ سوچیں گے مولوی صاحب اچھا عمل تو نظر آتا ہے، خوبصورت تو لگتی ہے بعض دفعہ کوئی چیز، تو پھر میں نے کہا خوبصورت جو لگے تو بندہ اس کو کیا دین کا حصہ بنا لے؟ آپ سے میرا سوال ہے، ابھی 4 سنت آپ ادا کریں گے نماز جمعہ سے پہلے، تو سنت آپ ادا کرتے ہوئے کتنی تحیات پڑھیں گے؟ 4 سنتوں میں کتنی دفعہ تحیات آتی ہے؟ 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ آتی ہے۔ پہلی تحیات آپ کہاں تک پڑھیں گے؟ اشہد ان محمدا عبدہ۔ تو میں آپ کو کہوں ایسا کریں کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، پڑھ لیں گے؟ درود شریف اچھا نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، بہترین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے صلو علیہ وسلم تسلیما؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے کہ جس نے زیادہ درود پڑھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا؟ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب حسین، بہترین، زبردست، خوبصورت، عمدہ اور بہترین حسن و جمال کا بہتر درود ضرور ہے، لیکن ہم شریعت کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ حسن و جمال ہونے کا یہ تو نہیں مطلب کہ شریعت کا حصہ بنا لیں۔ میں نے کہا چلو ایک بات اور پوچھتا ہوں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے پوچھا اذان کہاں ختم کرتے ہیں؟ اذان ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ پہ ہے، الا اللہ پہ۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ ایسا کریں، کلمہ پورا کر دیں، ساتھ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے۔ دنیا میں کوئی مؤذن اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ کیا یہ خوبصورت نہیں جملہ؟ کیا بہترین نہیں، حسین نہیں، جمیل نہیں، محجمین نہیں؟ سب کچھ ہے، حسن و جمال کا پیکر بھی ہے، حسن و جمال کا منبع بھی ہے، حسن و جمال کی کرنیں پھوٹنے والی اس جملے سے۔ قرآن کا یہ جملہ، یہ قرآن کے الفاظ، میرے آقا کا نام نامی، میرے اللہ کا نام نامی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ، پھر آپ کیوں نہیں اس کو ساتھ اذان کبھی لانا چاہتے؟ حسن و جمال میں کچھ کمی ہے؟ نہیں۔ کیا خوبصورتی میں کچھ کمی ہے؟ نہیں۔ کیا عمدہ ہونے میں کچھ کمی ہے؟ نہیں۔ کوئی اس میں نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ آپ کیوں نہیں اذان کا اس کو حصہ بناتے؟ آپ کیا کہ مولوی سے خوبصورتی میں بھی کلام نہیں، بہترین ہونے میں بھی کلام نہیں، عمدہ ہونے میں بھی کلام نہیں، لیکن شریعت میں نہیں بنا سکتا، شریعت بنانے کا حق مجھے نہیں ہے۔ خوبصورت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت بنا دیا جائے۔ میرے دوستو، دنیا کو یہی مغالطہ لگتا ہے کہ خوبصورت ہے، بہترین ہے، زبردست ہے، کیسا اچھا ہے، چلو اس کو ساتھ ملا۔ تو یہ مغالطہ آپ کو تو نہیں لگے گا نا؟ کوئی بھی خوبصورت چیز ہو تو اس کو آپ دین میں شامل کر لیں گے، کیا حرج ہے؟ یاد چلو کر لینا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، التحیات دوسری تو آپ نے پڑھنی ہے،
درود شریف اس پہ تو پڑھنا ہے. ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے مولانا صاحب درود پڑھنا ہے. میں نے کہا پڑھنا ہے. کتنی دفعہ؟ میں نے کہا ایک دفعہ. وہ کہتا ہے میں عاشق ہوں, میں قربان جانی ہے, میں ملتان جانی ہے, میں تو پاک نبی کو چاہنے والا ہوں, میرے دل میں بڑا عشق محبت ہے, بڑی عقیدت و الفت ہے. بھائی عقیدت و الفت کا کیا مطلب؟ کہتا ہے میں 10 مرتبہ پڑھوں گا پھر سلام پھیروں گا. مولوی صاحب کوئی پیر, کوئی عالم, علامہ, فقیہ, محدث, مفکر, کوئی بھی اس کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں یار؟ درود شریف اگر وہ کر بھی رہا ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟ درود تو خیر کا عمل ہے. آپ کہیں گے نا 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 نا, جتنا دین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی خوبصورت ہے, اس سے آگے بھی خوبصورتی نہیں, اس سے پیچھے بھی خوبصورتی نہیں, اس سے پہلے بھی عمدہ بات نہیں, اس سے آگے نکلنا بھی عمدہ بات نہیں. وہی میٹھا عمل ہے جتنا میرے آقا کا. آج نقصان یہ ہوا لوگوں نے سرکار کے عمل کو بھی میٹھا سمجھا اور اپنا بنایا ہوا ساتھ لتھی اور بیلٹ اور ساتھ سٹیپلر اور پین اور سوئی لگا کے اس کو بھی میٹھا سمجھنا شروع کر دیا. میں نے کہا نا نا نا, ایک مخمل کا کپڑا تھا, اس کے ساتھ ٹاٹ کا پیبند مت لگاؤ. ایک ریشم کا کپڑا تھا, اس کے ساتھ کوڑا کرکٹ سے کپڑا, ایک گندا اٹھا کے ساتھ مت جوڑو. کیوں؟ پاک نبی کا مبارک طریقہ خوشبودار ہے, رسم و رواج بدبودار ہے. پاک نبی کا طریقہ روشن اور منور ہے, رسم و رواج بدعت و خرافات میرے دوستو یہ کوئی جناب روشن اور منور نہیں, یہ سراسر ظلمت اور اندھیرا اور سیاہی ہے. آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو روشن نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حکیم جناب خواجہ مجذوب وہ فرمانے لگے, وہ کہتے ہیں حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا, یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا, رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا. یہ صرف دنیا کے زیب و زینت اور چمک دمک کو مت دیکھنا, یہ صرف شیطان کا بنایا ہوا ایک طرز اور طریقہ ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے, میرے آقا نے فرمایا شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا, لوگوں نے مجھے استغفار اور ان لوگوں نے توبہ تائب ہونے سے لا الہ الا اللہ کی کثرت سے مجھے تباہ کر دیا. پھر میں نے سوچا کیا کروں, پھر میں نے یہ کہا چلو ٹھیک ہے اب تمہاری میری جنگ ہو گئی. میں نے رسم و رواج کو, میں نے بدعات و خرافات کو, میں نے نئے نئے کاموں کو اتنا رنگ روغن کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ لوگ اس کو بھی ویسا چمکدار سمجھنے لگے جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, اس کو بھی لوگ ویسا بہترین سمجھنے لگے جیسے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین تھا. تو لوگ غفلت سے اس کو بھی کرنے لگ گئے, ساری زندگی کرتے رہیں گے, اس کو غلط نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ جب وہ بھی روشن چمکدار بہترین اور عمدہ نظر آ رہا ہے تو پھر توبہ کیسے کرے؟ جب توبہ نہیں کرے گا تو پھر یہ قیامت کے دن آدمی کامیاب نہیں ہوگا, یہ ناکام ہو جائے گا. میرے دوستو دنیا کی زیب و زینت کو مت دیکھنا, حفت الجنت بالمکارہ حفت النار بالشہوات. اور یہاں دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنت کو اللہ نے تکلیفوں سے ڈھانک دیا, پریشانی اور مصائب سے ڈھانک دیا. نماز پڑھنے آپ 5 وقت کی پابندی کریں گے تو آپ کو دکان کا نقصان نظر آئے گا, تجارت کا نقصان نظر آئے گا, پانی ٹھنڈا لگتا ہے, آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے, آپ گرمی میں چل کے مسجد کے لیے آئیں گے تو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے. صبح مسجد کو چھوڑ کے آپ مسجد میں تشریف لائے, ایک پریشانی لگی کہ یار دیکھو کتنا ٹھنڈا موسم اور میں مسجد چھوڑ کے آ رہا ہوں, پریشانی ضرور ہے لیکن یہ قدم اٹھنے والا جنت کی طرف جا رہا ہے. وحفت النار بالشہوات, اور دوزخ کو خدا نے
دیا، اس طرح کی خوبصورتیوں سے ڈھانک دیا، دنیا والے خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حقیقت میں درست بھی ہے یا نہیں۔ میں نے لباس کو دیکھا، لباس خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، میرے کپڑے اجلے ہوں، شکل میری صاف ستھری اور دھلی ہوئی ہو، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا، میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ لقمہ بڑا بہترین ہو، گوشت پکا ہوا ہو، آج بہترین سالن ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گوشت حلال کے پیسے کا یا حرام کے پیسے کا، کپڑا میں نے حلال کے پیسوں کا لیا یا حرام کے پیسوں کا لیا، اس کی طرف توجہ نہیں اٹھتی، دنیا کی صرف ظاہر زیب و زینت کی طرف ہی بات رہ گئی۔ لباس خوبصورت بناؤ، کھانا خوبصورت ہونا چاہیے، جوتا خوبصورت ہو، گاڑی بہترین ہو، کوٹھی اور بنگلہ اور کار ہو، میرے دوستو یہ لشپش اپنی جگہ پہ، حقیقی حسن اس کے اندر نورانیت کو چھانک کے دیکھے۔ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو کہیں ہاتھ سے نہیں جا رہا؟ کیا حضور کی سنت تو سوا نہیں ہو رہی؟ کیا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تو نہیں چھوٹ گئی؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں، آپ نے شادی کی، خان صاحب کو بلایا، نواب کو بلایا، مہر کو بلایا، زمیندار کو بلایا، تاجر کو بلایا، بڑے بڑے افسر، جناب ایم پی اے اور ایم ایل اے اور بڑے نواب سارے موجود ہیں۔ اگر نئی شادی میں دعوت دی تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ دروازے سے باہر کھڑی ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ میری جناب رشتے میں کوئی وہ آدمی فوت ہو گیا جو رشتہ دار تھا تو سب کو بلایا، فلاں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، فلاں کو دعوت دو۔ وہ بھائی کیا حضور کا طریقہ بھی بلایا ہے؟ نہیں میرے دوستو، سارے آ گئے، سارے آ گئے، اگر میرے آقا کا طریقہ نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا، سارے روٹ گئے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جنازے میں ہے، شادی میں ہے، خدا کی قسم آپ کامیاب ہے، چاہے ساری دنیا میں۔ اس کی فکر مت کرے کہ لوگ ناراض ہو گئے، جس کا معاملہ اللہ سے درست ہو جائے، دنیا داروں سے اللہ معاملہ ٹھیک کر دیتا ہے، اور معاملہ رب سے بگڑ گیا، لوگ خوش ہو، واہ واہ کہیں، بلے بلے کریں، واہ جی واہ کیا بات ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی نظر میں وہ شخص گرا ہوا ہے، وہ شخص وہ ذلیل اور رسوا ہے۔ دنیا کی تعریف کو مت دیکھیں، حقیقت کی نظر کو دیکھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، شیطان کی پوری کوشش ہے، وہ چاہتا ہے کہ عمل کو خوبصورت بنا کے میرے اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، دعا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں 3 دفعہ دعا کر لیں گے، کیا ہو گیا؟ نہ میرے دوستو، میرے محبوب کا طریقہ آپ دیکھیں۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد وہ کہنے لگے آؤ جی سارے مل کے دعا کر لیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، یہ طریقہ کہاں سے تم نے پکڑا؟ کہتے ہیں ہمارا رواج ہے۔ میں نے کہا پاک نبی کا مبارک طریقہ نہیں ہے، میں آپ کے رواج کو نہیں مانتا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھ۔ میرے آقا نے فرمایا کہیں کھانا کھاؤ اتنی دعا پڑھ لینا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ یہ تیری دعا کہاں سے آ گئی؟ سارے مل جل کے کرنے، قبرستان میں مردے کو دفن کیا، ایک دفعہ دعا ہو گئی، دوسری دفعہ پھر کرے جی، تیسری دفعہ پھر کرے، کیوں بھائی خیر ہے کیا ہو گیا؟ کہ تو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا بہت کچھ ہو گیا، میں آقا کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں، آپ کو میں آپ روٹ جائیں، آپ کو مجھ سے گیا اور شکوا ہو لاکھ دفعہ ہو، لیکن محبوب کی ادا میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ میرے دوستوں، زندگی ایک ہی جانب رکھے روا دوا کہ زندگی میں اللہ مجھے توفیق دے، میری ہمت اور صلاحیت رکھے تو میں سرکار کی ادا پہ مر مٹنا چاہتا۔ رسم و رواج کو نہ دیکھے، ہمارا تو طریقہ چلا رہا ہے، طریقہ جائے بھاڑ میں۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار کا طریقہ اصل طریقہ ہے، اصل زندگی میرے محبوب کی ادا ہے۔ تھک تو نہیں گیا ہے؟ تھک من آئے تو بندہ ساتھ ہی آئے، اب بس چکے تھکا تھا میں، تو تھک رہی میں
سنے نا نہیں کدائی تھکیا ہے تو سادنا سے تھکے بیٹھے ہیں بھائی تم تو نہیں تھکے ہیں تھکا تو مجھے تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے چلو کوئی نہیں میں آپ کا بھی خیال کرتا ہوں میں بس بات کو قریب ختم کرنے لگا ہوں توجہ تھوڑی ترمیم کرو پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا محبوب ہو کوئی دنیا اس سے زیادہ مجھے محبوب ہو ایک کام غلط ہے لیکن کیوں یار فلانا آدمی ناراض ہو جائے گا او بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے زیادہ یہ تجھے اچھا لگا کیوں تیرے ایمان میں یہ کیوں تجھے سوچ اور فکر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے یہ مجھے محبوب ہے نہ میرے دوستو مسلمان تو میرے آقا کی ادا ہی کو دیکھے گا طریقہ دیکھے گا طرز دیکھے گا ان کا بتایا ہوا عمل دیکھے گا کہ ناجینا میں اپنی زندگی کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محبوب کو میں ناراض نہیں کر سکتا میں ایک مثال دیتا جاؤں غور فرمائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں تشریف فرما کافروں نے کہا آگے نہیں آنے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا عثمان بات کرو جا کے ہم لڑنے تو نہیں آئے ہم تو آئے ہیں طواف عمرہ سعی کریں گے زمزم پیئیں گے حجر اسود چومیں گے دعا مانگیں گے مقام ابراہیم پہ نفل پڑیں گے اور واپس بس اتنی سی بات ہے کوئی ہم لڑنے تو نہیں آئے جاؤ بات کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کے بات کی انہوں نے کہا عثمان بات یہ ہے تو اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے لوگوں پہ تیرے بڑے احسانات ہیں سخی آدمی ہے تجھے اجازت ہے یہ طواف یہ زمزم کا پانی یہ حجر اسود یہ صفا مروہ کا سعی کرنا یہ مقام ابراہیم پہ نفل یہ مقام منتسم پہ چمٹ کے دعائیں مانگنا غلاف کعبہ پکڑ کے وہ سارا کچھ موجود ہے تو کرنے لیکن تیرے نبی کو نہیں کرنے دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا پھر کیا طواف بہترین نہیں تھا کیا حجر اسود کا چومنا بڑا کام نہیں تھا کیا صفا مروہ کا چکر لگانا بڑا عمدہ عمل نہیں تھا کیا جناب مقام منتظم پہ دعائیں مانگنا بڑی بہترین چیز نہیں تھی کیا غلاف کعبہ کو پکڑ کے رونا دھونا بہت عمدہ عمل نہیں تھا سب کچھ تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا کیوں صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کے مزے ہیں عثمان کی موج ہے عثمان تو وہ اپنے خوب مزے لوٹ رہا ہوگا اور ہم تو یہاں بیٹھے میرے آقا نے فرمایا نہیں عثمان ایسا نہیں کر سکتا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا بھی نہیں کیوں دو وجہ ہیں ایک وجہ کہ یہ محبت کے خلاف ہے کہ محبوب کو تو عمرہ کی اجازت نہ ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عمرہ کر رہے تو اس سے پتہ چلا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے جس عمل کو محبوب نہ کرے تو یہ محبت کرنے والا بھی نہ کرے اور دوسری بات جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین بن ہی نہیں سکتا کوئی عمل اس وقت تک جب تک آقا اس عمل کو نہ کرے دین بن ہی نہیں سکتا دین تب بنے گا جب میرے آقا کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور فرمائیں گے اگر میرے آقا نے نہیں کیا وہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی وہ چیز شریعت کا وہ لبادہ یا شریعت کا مزاج نہیں بن سکتی شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی وہ میاں اسلام کے اندر جگہ نہیں پا سکتی تب جگہ اسے ملے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو خود کرے یا امت کو کہے کہ ایسے عمل کر لینا تو حضرت عثمان نے نہ کر کے بتا دیا عمل تب کرنا جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے
اپنی طرف سے کسی چیز کو خوبصورت بہترین اچھی زبردست کیا بات ہے یار، درود شریف بھی آپ نہیں پڑھنے دیتے ہمیں یار، دعا ہی نہیں مانگنے دیتے یار، انگوٹھا ہی نہیں چومنے دیتے، تو پھر کیا ہے؟ کمال ہے، میں تو محبت سے چوم رہا ہوں۔ بھائی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں کریں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ تعصر نبی شاہ وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ محبت اطاعت کا نام ہے، یہ محبت کا معنی نہیں کہ محبوب کچھ کرے، محبت کرنے والا کچھ اور کرے۔ جس کو آپ محبت کرنے والا دیکھیں گے محبوب کی پیروی کرنے والا نظر آئے گا۔ ایک ایک ادا، سوچ، فکر، عمل، کردار، گفتگو، چال، ڈھال، لباس، شکل کے اندر، اپنے تمام زندگی کے مسائل کے اندر محبوب کی پیروی کرنے والا ہو۔ اب میں صرف 3 باتیں عرض کرنے لگا ہوں، بس اس کو سن لیں، بس بات ختم۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ شریعت کا مزاج بڑا اچھا سمجھ آتا ہے۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، جتنا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کو اتنا رکھے، عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ توجہ، مثال، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت، جو نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، غفرت خطایاہ فإن کان مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک شخص عالم، اس نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ جناب میں اگر 100 دفعہ پڑھ لوں تو کتنا ثواب ہوگا؟ 33 مرتبہ کا اتنا ثواب ہے تو 100 دفعہ کا کتنا ثواب ہوگا؟ اس نے 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام ابن الحاج مالکی العبدری الفاسی بہت بڑا امام گزرا ہے، کئی سو سال پرانا، اور یہ بہت بڑا محقق گزرا ہے۔ اس نے المدخل نامی کتاب میں یہ بات لکھی، کہتے ہیں کہ وہ عالم کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھتا ہے۔ کیا دیکھا خواب کے اندر؟ میدان محشر قائم ہے، ہر طرف چیخ و پکار، ہر طرف آہ و بکا، ہر طرف رونا دھونا، ہر طرف جناب جی ظلمت اور سیاہی اور آگ اور چیخکری، کیا عجیب نظارہ منظر ہے۔ یہاں اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے جن لوگوں نے نمازوں کے بعد اوراد اور وظائف پڑھے ہیں وہ آئیں اجر لے لیں۔ تو وہ بھی اٹھا، دنیا اٹھی اجر لینے کے لیے، اجر سب کو مل رہا ہے، یہ جاتا ہے فرشتہ نہیں دیتا، ادھر گیا وہ بھی نہیں دے رہا، ادھر والا بھی نہیں دے رہا، بڑا پریشان۔ انہوں نے کہا بیٹھ جا، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ جب سارے لے کے چلے گئے تو وہ آگے ہوا، کہتا ہے مجھے اجر کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کس چیز کا اجر لیتا ہے؟ کہتا ہے اجر میں لیتا ہوں، آپ نے بلایا خود کہ جو نمازوں کے بعد اوراد وظائف پڑھنے والے ہیں آئے اجر لے لے، تو میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ میں 100 دفعہ پڑھتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھاگ جا، ما ہاکذا امر صاحب الشریعہ امر ب33 ما لک عندنا شیء۔ اوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا تھا، تو 100 دفعہ پڑھ کے آیا ہے، چل بھاگ جا، کوئی اجر اور ثواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ گھبراہٹ سے اٹھ بیٹھا، رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے دین کو وہی رکھنا تھا جہاں تیرے محبوب نے رکھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تسمیحات پر بات کرتے ہوئے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک چابی
تالے کی ہے، اس چابی کو لگتے ہیں 3 دندانے، 3 دانت ہیں اس چابی کے، 3 اس کے جناب نکرے اور بنے ہوئے ہیں اس کے آگے کنارے کہہ لیں، اور ان سے وہ تالا کھلتا ہے۔ اگر 4 دندانوں والی چابی لگائیں تالا کھل جائے گا، 5 والی ہو تو پھر کھل جائے گا؟ نہیں بھائی، اگر آپ چابی لگا کر تالا کھولنا چاہتے ہیں تو وہی چابی لگائیں جو 3 دندانوں والی اور اس کی چابی تھی، اور چابی بھی نہ ہو۔ میرے دوستو، جنت کا تالا اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں، عمل کو اتنا رکھے جتنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے آقا نے 1 مرتبہ دعا دی، اس کو 1 مرتبہ رکھے۔ میرے آقا نے جنازہ کے بعد دعا نہیں کی، ہم نہیں کریں گے۔ دفن کے بعد دعا کی، کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ 40 قدم ہٹ کے کرو، نہیں کریں گے۔ 100 قدم ہٹ کے کرنا، نہیں کریں گے۔ میاں، جو میرے آقا نے طریقہ دیا، ہم اس میں ایک ذرہ بھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آؤ بنی اسرائیل کو دیکھو، قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بنی اسرائیل ظالم کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا شہر داخل ہو تو ہوتے ہوئے کہنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم جب داخل ہو تو چھپتے چھپتے داخل ہو اور کہنا یا اللہ معاف کر دے، حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ۔ لیکن بنی اسرائیل نے حِطّہ نہیں کہا، حِطّہ کے اندر ایک نون کا اضافہ کیا اور حِطّہ کہنے لگے، ایک تا کو گرا کر نون کے حرف کا اضافہ کیا، حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہنے لگے، تو قرآن نے ظالم قرار دیا۔ اگر بنی اسرائیل والا شریعت کے دیے ہوئے جملے میں ایک نون کے حرف کا اضافہ کرے، شریعت اس کو ظالم قرار دیتی ہے۔ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں کسی عمل کو بڑھاؤں گا تو میں ظالم نہیں قرار پاؤں گا؟ آؤ حدیث طیبہ مشکل بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پہ دستک ہوئی۔ میری اماں جی نے پوچھا کون؟ جواب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پوچھنا چاہتے ہیں، گھر کی آپ کی کیسی زندگی ہے، آپ رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو میری اماں جی نے فرمایا کانا یصلی و یرقد، آپ سوتے بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا یصوم و یفطر، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے، اپنے بچوں اپنی بیوی کو بھی وقت دیتے ہیں اور آپ آرام بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی وقت دیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بیوی کو بھی وقت دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو بڑے اعلیٰ زندگی والے تھے، تو آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم بڑھا کے کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے ہم عبادت کو کیا کریں گے؟ بڑھائیں گے۔ آپ یصوم و یفطر، روزہ رکھتے بھی تھے چھوڑتے بھی تھے۔ ایک شخص کہنے لگا اصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرا آدمی کہنے لگا اصلی ولا ارقد، حضور تو سو جاتے تھے لیکن میں آرام نہیں کروں گا، ساری رات عبادت میں گزاروں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں اپنی بیویوں کو وقت نہیں دوں گا، بس عبادت کے اندر لگا رہوں گا۔ چلے گئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عبادت کی ضرورت نہیں، آپ بخشے ہوئے ہیں تو تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان سے بڑھا کے عبادت کریں گے۔ چلے گئے، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میری اماں جان نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کون تھے؟ کہا جی ہم لوگ تھے۔ فرمایا یاد رکھو تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں علم رکھنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا جس نے میری اتباع کو چھوڑ کر بڑھانے کی سوچ رکھی، من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ بدل کے میری عبادت کو تھوڑا سمجھ کے اور بڑھانے کے چکر میں لگ جائے گا، یاد رکھنا اس کا میں محمد سے کوئی پائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھی آپ سوچیں گے کہ عمل کے اندر کچھ اضافے کی ضرورت باقی ہے؟
نہیں میرے دوستو، میں اضافہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کمی تھی، اب میں اضافہ کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات فرمائی۔ امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنہ یراہا حسنہ، جس آدمی نے کوئی اسلام میں نیا چالو کیا عمل اور اس کو اچھا بھی کہتا ہے، فقد زعم ان محمدا خالف الرسالہ، اس آدمی نے یہ گمان کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ٹھیک نہیں پہنچایا، دین اب میں پورا کر رہا ہوں اور ٹھیک کر رہا ہوں۔ نہ میرے دوستو، میں دین کو کامل سمجھتا ہوں، مکمل سمجھتا ہوں، پورا سمجھتا ہوں، دین کو تھوڑا نہیں سمجھتا۔ وہی کافی، شافی، وافی میرے لیے ہے جو میرے آقا دے کے تشریف لے گئے۔ اور دوسری شرط، جہاں عمل تھا وہی رکھے، عمل کو اپنی مرضی سے دوسری جگہ مت شروع کرے۔ مصنف عبد الرزاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل یوں کرتے تھے، جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری ہوتی، کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ہے اس کے لیے جو آقا کے روضہ پہ حاضر ہو۔ اس عمل کو ہر جگہ نہیں کیا جائے گا کہ اب آپ اذان کے ساتھ بھی، نمازوں کے ساتھ بھی ہر جگہ اپنی مرضی سے نتھی، ویلڈنگ اور ٹانکا اور اس کو سیتے چلے جائیں۔ نہ نہ نہ، یہ عمل وحی کے لیے تھا، اذان کو دیا گیا نماز کے لیے، آپ نماز سے پہلے اس کو رکھے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے نمازوں سے ہٹا کر عید کے ساتھ شروع کر دے، نہ نہ نہ، جنازے کے ساتھ لگا دے، نہ نہ نہ، جہاں عمل تھا وہی رکھے۔ کوئی آدمی کہے میں قبر پہ دیتا ہوں، نہ نہ نہ، عمل نماز 5 وقتی کے لیے تھا، اس سے پہلے رکھے، آپ اس کو قبر پہ مت لے کے جائیے گا۔ میرے دوستو توجہ رکھے، اے لوگ کہتے ہیں کہ باری صاحب پھر کیا ہوا، اگر میں نے دے دی تو پھر کیا ہے، شیطان بھاگے گا۔ میں نے کہا نہیں، شیطان اس طریقہ سے بھاگے گا جس طریقے سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پہلی بات تو یہ بھی فکر کی ہے کہ شیطان آتا بھی ہے یا نہیں۔ مشکات ابو داؤد، اذا اقبر المیت آتاہ ملکان فیقعدانہ او یجلسانہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو رکھا جاتا ہے تو پھر اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ ہماری قبروں میں تو آتے ہیں فرشتے، اور جو قبروں پہ اذان دے رہے ہیں ان کی قبر میں شیطان آیا۔ اس لیے تو بیچاروں کو پریشانی ہوئی ہے کہ شیطان کو کیا کرے۔ میں نے کہا پھر ہمارے پاس آؤ، تاکہ شیطان نہیں آئے گا، فرشتہ آئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، حضور فرمائے کہ شیطان نہیں، فرشتہ آتا ہے، وغیرہ نہیں، شیطان آتا ہے۔ تو میں نے کہا اتنی دوستی لگائی کیوں تھی کہ چھوڑ ہی نہیں رہا آپ کا پیچھا، دنیا میں پیچھے پیچھے رہتے آپ۔ شیطان سے اتنا تعلق نہیں بڑھانا تھا نا کہ شیطان جناب وہ آپ کے پیچھے آ گیا۔ توجہ رکھے، شیطان تو آیا دوستی کی بنیاد پہ، آپ اپنا طریقہ مضبوط رکھتے۔ خیر میرے دوستو، اذان نماز کے لیے تھی۔ یاد رکھے، ایک صحابی کے پاس آدمی آیا اور اس کو چھینک آ گئی۔ چھینک، حضرت سالم بن عبید رضی اللہ عنہ، ایک شخص ان کے پاس حاضر خدمت ہے، چھینک آئی۔ چھینک کے بعد کہنا کیا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اب یہ سلام کا لفظ برا ہے؟ کوئی غلط جملہ ہے؟ کوئی گالی ہے؟ آپ مجھے ملے، میں آپ کو ملوں، آپ میرے پاس آئے، میں آپ کے پاس آؤں، آپ کسی دوست سے ملنے جائیں، کہیں السلام علیکم۔ ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کہیں، سلام کہنا اچھی بات ہے، اجر ہے، میں جواب دوں گا، مجھے بھی اجر ہے۔ لیکن شریعت نے یہ ملنے کے وقت رکھا ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ چھینک کے وقت کہیں۔ صحابی غصے ہو گئے، کہنے لگے وعلیک وعلی امک، تیرے اوپر بھی سلام ہو، تیری ماں پہ بھی سلام ہو۔ وہ شخص بڑا غصے ہونے لگا، فرمایا ناراض نہ ہو، میں نے وہی کیا جو آمنہ کے لال کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رسم و رواجوں پر کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا دیوبندی اور پھر کچھ نہ کہو، یہ کیا بات ہے؟
आले सुन्नत देवबंद से ताल्लुक और फिर रिवाज कबिल तो छपक तो हड़प तो क्या मतलब रस्म और रिवाज को रद्द करना ये मेरे महबूब के साहबा की तरीका और सुन्नत है और उसको रद्द किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ आदमियों को हमने देखा है नमाज के बाद अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम गलत नहीं पाती खड़ा खैर लाड़ के तनावे आए क्या हुआ मौलवी साहब सलाम ही लिया क्या हो गया? मैंने कहा सलाम तो उसके लिए था जो मिलने के लिए आया, जिसके पास आप गए। ये क्या बात हुई? आप एक घर से बाप बेटा भाई निकल गया और फिर मिलना शुरू हो गया, ये क्या मतलब? तरीका नबवी को ना छोड़ो, अपने तरीके को अच्छा मत समझो। बेहतर और अच्छा वही है जो आमना के लाल का तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आई है भाई? नाराज तो नहीं हो गए? चलो मैं आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ। पहली बात मैंने कहा अमल उतना जितना पाक नबी की शरीयत दे। नंबर 2 अमल वहीं पर जहाँ पर मेरे आका की शरीयत कहे। नंबर 3 अमल वैसा जैसा महबूब फरमाए। अमल मेरे आका ने अलहदा अलहदा किया उसको अलहदा रखें, जमात के साथ मिल के किया उसको जमात के साथ मिल के करें। अलग अलग को जमात न करें, जमात को अलग अलग न करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है नौजवानों से कहूँ लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं उन लोगों के घरों को जला दूँ जो बगैर उज़र के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं। अब आप देखें जो मस्जिद में नहीं घर में नमाज पढ़े आका उसके घर को जलाने के लिए तैयार है। सिर्फ उनके बच्चों का और औरतों का ख्याल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो नमाज पढ़े ही नहीं उसका क्या हाल होगा भाई? अब देखें जमात वाले अमल को अलग अलग करना शरीयत इस पे नाराज है और अलग अलग अमल को जमात से करना शरीयत इस पे भी नाराज है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। रिवायत बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर है। हजरत उर्वा हजरत मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं हम मस्जिद में दाखिल हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर काना जालिसन इला हुजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो हजरत आयशा के हुजरा के पास तशरीफ फरमा है। हमने आके देखा लोग चाश्त की नमाज पढ़ रहे हैं। हमने पूछा हजरत इस नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं? फ़क़ाल बिदअतुन, ये गलत काम है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है असल में चाश्त की नमाज बुरी नहीं है, गलत नहीं है। उन लोगों ने इसको इज्तिमाइयत का रंग दिया हुआ था। लोग सारे मिलजुल के मस्जिद में उसको इज़हार करके अदा कर रहे थे। ये तो अलहदा काम था करने का। आज भी क्या होता है शब बारात का वक्त आ गया लोग मसाजिद में इकट्ठे हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक और मुबारक और पहले लोगों के नेक सुलहा के जमानों के अंदर क्या मसाजिद में इस रात में कट किया जाता था? हर किसी इबादत करें घरों में बैठ के, नवाफिल पढ़े घरों में। यह क्या बात है आप इज्तिमाइयत के साथ मसाजिद में इकट्ठे हो गए? अलहदा अलहदा करने के काम को अलहदा करें, इज्तिमाई रंग मत बनाएं। अगर अलग अलग करने वाले काम को आपने इकट्ठा कर लिया तो ये गलत हो जाएगा। इज्तिमाई काम को आप अलहदा करें, यह गलत हो जाएगा। अभी आप सुन्नत पढ़ेंगे फिर 2 रकअत जुमा की नमाज अदा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ जुमा की जमात तो मौलाना साहब कराएंगे, क्या 4 सुन्नत की भी जमात कराएंगे? आप मौलवी साहब तो कहते मौलवी साहब चलो पहलिया 4 रकात अदा नीवी कराई जमात हो, चलो जेरिया जुमे करो बाद 4 ऊदी जमात करा जा। मौलवी साहब कराएगा? क्यों यार? अभी तो 2 रकात की जमात आपने कराई है तो 4 की क्यों गलत? आप कहेंगे मौलवी साहब वो फर्ज था, ये नफल सुन्नत अमल है, सुन्नत की जमात नहीं होती, फर्जों की जमात होती है। मेरे दोस्तों यही बात अर्ज करना चाहता हूँ, जरूरी काम की जमात करें। जनाजा एक वो इसाले सवाब था जो जरूरी था, उसके लिए शरीयत ने आपको कट कर दिया। बाकी जितना इसाले सवाब का काम है इनफिरादियत रखता है, उसके लिए शरीयत आपको कट कर नहीं कहेगी। मैं बड़े दावे से कहता हूँ उलमा भी
تشریف فرما ہے، مفتیان کرام بھی ہوں گے، آپ نیک لوگ بھی تشریف فرما ہے، مدت سے علماء صلحات کو سننے والے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کسی مولوی کو جا کے پوچھے، کسی عالم کی خدمت میں چلے جائیں، حضرت ایک حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں، ایک حدیث ہمیں دکھائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اعلان کیا ہو اس کے تیسرے دن کا ختم، خیرات، اصالہ ثواب، اس کے مرگ کا کھانا، اس کے لیے دعائے مغفرت، اس کے لیے اجتماعی قرآن خوانی، اس کے لیے قول خوانی، اس کے لیے اجتماعی دعا، اتنے بجے فلاں مقام پر اتنے بجے فلانے دن ہوگی، فلانے مولوی سے بیان کے لیے آئیں گے، سارے تشریف لا کے شرکت فرما کے ثواب درجہ حاصل کرنا. مولویوں سے پوچھے، پیروں سے پوچھے، حدیث کی کتاب سے کوئی حدیث دکھاؤ، اگر آپ کو نہ ملے تو پھر میں منت کروں گا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، آپ کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنی پگڑی کو اتار کے آپ کے قدموں پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں. پھر اس عمل کو چھوڑ دیں. میرے نزدیک پگڑی کی اتنی قدر قیمت نہیں ہے جتنی آپ کے ایمان اور آخرت کی قدر و قیمت ہے. مال کا ضیاع نہ کرے، ایمان کی بربادی نہ کرے. میں اصالہ ثواب کا منکر نہیں، اپنے علاقوں میں دیکھے غربا موجود ہے، آٹے کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، چپ کر کے غریب کا تعامل کر. ایک شخص مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے، میری مسجد کا نمازی. میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر دیکھنے لگا، مجھے پتا تھا اس کے سائیکلوں کے پینچر لگانے کی دکان تھی، تو سائیکل ہی ختم ہو گئے تو پینچر کی ٹھہرا ہے ویسی. میں نے اس سے پوچھنے لگا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کے آنکھوں سے موتی گرنے لگے اور وہ رونے لگا اور رویا، کہتا ہے استاد جی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میرے گھر کا کیا ہے. مجھے بھی رونا آ گیا. میں نے کہا مولوی نبیہ تقریرہ کرے میں تیرے اپنے پڑوسی کا پتہ نہیں. ہائے بڑا افسوس ہوا، اور ایک افسوس اپنے لوگوں پہ ہوا. میں نے اپنی برادری اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے مرگ اور خیرات اور اصالہ ثواب اور اجتماعی قرآن خوانی اور اصالہ ثواب اور قول خوانی اس کو سجایا، لاکھوں روپیہ برباد کر دیا، اور اپنے علاقے کے غریب کا میں نے حال نہیں پوچھا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کہے گا اے خان، نواب، چودھری، مار، زمیندار، تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں بیمار ہوں، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. اللہ مولوی کہتے تھے تجھے بھوک نہیں لگتی، تو بیمار نہیں ہوتا، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے، تو پھر کیسے بھوکا رہا؟ اللہ فرمائے گا میرا یہ ایک بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا رہا اور تو نے اس کا خیر خبر بھی نہیں کیا. اگر تو اس کا خیال رکھتا تو تو یوں سمجھتا کہ تو خدا رب العالمین کا حکم پورا کر. میرے دوستو، اصالہ ثواب سے میں نہیں روکتا. غریبوں کو دیکھے، اپنے علاقوں کے یتیم بچے دیکھے، بیوہ کو دیکھے، محتاج کو دیکھے، مسکین کو دیکھے. علماء نے لکھا ہے ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، اس نے جناب ایک جگہ پڑاؤ ہوا، ٹھہراؤ ہوا، وہ گیا جنگل میں، اس نے دیکھا ایک عورت برقعے میں ملبوس ہے اور ایک گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے. وہ بڑا حیران ہوا، مرے ہوئے گدھے کا گوشت کیا کرے گی یہ؟ اس نے کہا یا متا حرام حرام علیکی حرام، اے میری ماں حرام ہے یہ. اس نے کہا دبو پرے الہی کا عنی پرے ہٹ جا، تو مجھے مسئلہ سناتا ہے، پرے ہو جا. میرے گھر 3 دن سے زائد فاقہ ہے، میں مرنے پہ آ گئی ہوں، میری بچیوں کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، چل بھاگ جا پرے. وہ آدمی ہکا بکا دیکھنے لگا کہاں جاتی ہے. عورت گھر میں داخل ہوئی، وہ بھی پیچھے پیچھے گھر کے کباڑ سے دیکھنے لگا اندر. چھوٹی چھوٹی بچیاں معصوم، گھر کے اندر بھوک، ان بچیوں کو کمزور اور ان کی رنگت کو پیلا دیکھ کے رونا آ گیا. پھر چیخ کے کہنے لگا یا متا حرام حرام علیکی حرام. اس نے کہا دبا جا، تو مجھے شریعت سکھاتا ہے. میں سید ذاتیوں کسی سے مانگ نہیں سکتی،
بس تو پر ہٹ جا، میرا معاملہ چھوڑ دے۔ وہ آدمی سوچنے لگا اللہ یہ کیا؟ بازار گیا، آٹا خریدا، گوشت خریدا، پنیر خریدا، نمک مرچ مسالہ خرید کے بقیہ پیسے اس نے نکالے اور اس نے اس گٹو کے اندر ڈال کے اس کو باندھ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے اماں اس کو نہ کھانا، یہ میں نے تیرا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ امام شامی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن غیر یہ واقعہ ایک الگ نوعیت کا تھا، میں نے عرض کر دیا۔ اگر روایت بالمعنی حدیث کی ہو سکتی ہے تو امام شامی کے قول کی بھی ہو سکتی ہے، روایت بالمعنی سمجھ لینا۔ اس شخص نے لوگوں سے کہا میں حج کے لیے نہیں جا رہا، تم جاؤ۔ لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، جاؤ تم۔ لوگ حج پہ چلے گئے، واپس آئے، آگے کہنے لگے تقبل اللہ منک یا حاج، اور حاجی اللہ تیرا حج قبول کرے۔ وہ حیران کہ میں تو گیا نہیں، اس کو کیا ہو گیا، میرا حج قبول کرے۔ رات کو سویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا تو نے میری بیٹی کا خیال کیا ہے، خدا نے تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا، قیامت تک حج کرتا رہے گا اور تجھے ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو غریب کی خیال کرو اور اس کی پاسداری کرو۔ آپ کے علاقے میں یتیم بچیاں ہیں، گھر میں اس کا والد سر پہ نہیں ہے، کہیں شادی ہو سکے اس کا انتظام کر کے شادی کراؤ، محتاجوں کا خیال رکھو۔ مریض ہسپتالوں کے اندر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر ہے نہیں، ایسی حکومت سے ہمیں سامنا کرنا پڑ گیا، نہ کوئی پوچھنے والا، ہر شاید ٹکے سے یہ راجی میں دل ادا کرے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ دسنے والا۔ اللہ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اللہ حامی و ناصر ہو، ان کی حفاظت فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حالت یہ بن گئی، غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، مزدور کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کسان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، مریض کا آنکھ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میاں مریض اسپتال میں رونا، اس کی سستیوں راہوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، اس کی جا کے آپ پاسداری کریں، اس کے آنسوؤں کو پوچھیں، اس کا علاج کرائیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی سارے ثواب نہیں ہے۔ اجتماعی کو انفرادی نہ کریں، انفرادی کو اجتماعی۔ نماز نفل، ذکر اذکار، یہ ساری چیزیں، درود شریف، یہ سب انفرادی اعمال ہیں، اجتماعی نہ بنائیں۔ نماز فرض یہ اجتماعی عمل ہے، اس کو انفرادی نہ بنائیں۔ شریعت کے مزاج کو سمجھیں، اپنی طرف سے شریعت میں دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ۔ یہ کہتا ہے ارطغرل، کیا نام ہے، ڈرامہ دیکھنا کیسا؟ دوسرے ڈرامہ دیکھنے سے یہ زیادہ گناہ اور جو اس لیے کہ دوسرے گناہ کو تو بندہ گناہ سمجھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے یار یہ تو بڑا چنگا کام ہے۔ ایک غلط چیز کو کوئی اچھا سمجھے، یہ اس سے زیادہ جو ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ عام ڈراموں سے زیادہ گناہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ کی قبر میں جانا کیسا ہے؟ آپ وہیں قریب سے گزر رہے ہیں اور وہاں کوئی رش اور شرک بھی نہیں ہو رہا، عام دن ہے، کوئی وہاں جا آ نہیں رہا، تو آپ گزرتے ہوئے ضرور قبر پہ چلے جائیں، لیکن ایسا کوئی عمل نہ کریں جو غلط اور ناجائز عمل کے زمرے میں آئے۔ اگر وہاں رش لگا ہوا ہے عرس کا، دنیا کٹی ہے، سجدے یہ وہ ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے صبح کی نماز پڑھی، تو کیا امام صاحب نے اپنے ازواج کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ آپ کی کیا لگتی تھی پرچی والے کی؟ بھائی یہ پریشانی تو حضرت امام صاحب کے سسرال کو بھی چل دینا۔ میں جب بھیڑا تو تیری بہن کا نہیں لگتی، تیرے کو پریشانی لگی، یہ تب کو پریشانی تھی بھیا۔ کمال ہے آپ کا، میں تو حیران ہوں۔ یہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ پوری 63 سال، ایک دن کم اوپر نہیں ہے۔ پھر آپ 63 کیوں کہہ رہے ہیں؟
ہمارے عرف کے اندر یہ چیز چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں حذف کسر یا جبر کسر۔ مثال کے طور پر میں نے حضرت کے دینے ہیں 400 بہتر تجربے 490 روپیہ میں نے دینا ہے حضرت کا، تو میں کہتا ہوں میں نے 500 روپیہ دینا ہے، تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ میں نے جبر کسر کی ہے، جو چھوٹا ہندسہ تھا نا اس کو میں نے اڑا دیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔